اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وقال علی علیہ الصلاۃ والسلام قال علی علیہ الصلاۃ والسلام کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا۔ ہم اور آپ کے امام علی مقام حضرت علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ آپ ظالم کے خصم اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے رہو، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے حامی اور مظلوم کی پناہ گاہ بنو۔ اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو روز جہانی قدس کے نام سے تعبیر کیا اور تمام مسلمانوں کے لیے تا قیامت، تا آزادی قدس یہ پیغام دیا کہ آپ کو مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے، ظالم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ کھڑا رہنا ہے۔ امام امت نے یہ بھی بیان فرمایا ساتھ میں کہ اسرائیل کا وجود ایک کینسر کے، سرطان کے گدے کی طرح ہے۔ اگر یہ اس کو اس جسم سے، فلسطین سے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ پورے جہان اسلام میں پھیل سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے اسرائیل کے خطرے کو احساس کرتے ہوئے مدتوں قبل بیان کیا کہ اسرائیل کینسر کی طرح ہے۔ ناظرین، جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، 1948 کے بعد سے، جب سے یہ ناحس وجود بنا، تب سے آج تک مسلمانوں کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اور خصوصاً اس سال کورونا کی وجہ سے جو حالات جہان کے اندر، دنیا کے اندر پیدا ہے، روز قدس کو ہم اس طریقے سے نہیں منا سکتے ہیں جس طرح سے ہم سالہائے قبل مناتے تھے، لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ مظلوم کی حمایت کرنا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے مختلف طریقوں کو اپنائیں۔ آج سوشل میڈیا کے اندر ہم اس احتجاج کو، اس نفرت کو اسرائیلیوں کے خلاف، صہیونیز کے خلاف ہم اپنے انسجار کو دکھا سکتے ہیں، برملا کر سکتے ہیں، علناً طور پر اپنے انسجار اور اپنے غصے کو جہان کو دکھا سکتے ہیں کہ اسرائیل کو فلسطین سے اسرائیل کے خلاف اپنے انسجار اور اپنی نفرت کو دکھا سکتے ہیں۔ تمام مراجع اعظام اور بالاخص مقام عظماء ولایت نے اس سال کے یوم قدس کو پرشکوہ طریقے سے منانے کی تاکید کی ہے، اس لیے کہ اس سال جو قدس، روز جہانی قدس آنے والا ہے، وہ ایک انوکھا دن ہوگا۔ وہ اس لیے کہ اس سال قاسم سلیمانی، جو سپاہی قدس کا بریگیڈ تھا، سپاہی قدس کا جرنل تھا، سپاہی قدس کا جرنل تھا، اس کے ہمراہ اس کے دوست ابو مہدی مہندس، جو قدس کی رہائی کے لیے ایران کے باہر داعش اور امثال داعش کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، ان کی شہادت اس سال واقع ہوئی۔ اور اس سال روز جہانی قدس کا پرشکوہ ہونا اس لیے عظیم اور پرشکوہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آج
دنیا کی نگاہیں شہادت قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد روز جہانی قدس پہ ٹکی ہے. تو ہم اور آپ کو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو, ہمیں اظہار نفرت اور اظہار انزجار کرنا ہے صہیونیزم کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے, وہ فلسطینیوں کی زمین پر غصب کرنا چھوڑ دے. 1979 سے لے کر آج تک کرگل کے باغیرت اور باشعور عوام روز جہانی قدس کو بڑے عالیشان طریقے سے, بڑے پرشور طریقے سے کرگل کے اندر مناتے ہیں, اور ہمارا یہ پیغام ہوتا ہے دنیا کے لیے اور صہیونیزم کے لیے کہ آپ فلسطینیوں کے اوپر بربریت اور ظلم کردہ روک دیں. اور دنیا کے تمام سلاطین کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ ظلم کے ذریعے, ہتھیار کے ذریعے, تلوار کے بلبوتے پر, ٹینک اور توپ کے بلبوتے پر دنیا پر قبضہ نہیں کر سکتے. یہاں پر ایک پیغام میں جہان اسلام کے حکمرانوں کو دینا چاہتا ہوں, وہ اپنی مرگبار خاموشی کو توڑ دیں اور صہیونیز کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں اظہار رائے کریں, ان کی مذمت کریں. ہم اکثر حکمران نے جہان اسلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کی طرح اہمیت نہیں دیتے. اس مسئلے کو جہان اسلام کے مسئلے اول کے عنوان سے وہ اپنے آراء کے اندر, اپنے نظریات کے اندر بیان نہیں کرتے. وہ قدس کے مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے, یا کچھ لوگ سکوت کرتے ہیں یا کچھ اظہار نظر بھی کرتے ہیں تو معمولی الفاظ میں اظہار نظر کرتے ہیں. میں تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ فلسطین کے مظلومین کے خلاف کھڑے ہو جائیں, احتجاج کریں, صدا بلند کریں. آج ہم فلسطینیوں کے حق میں صدا بلند کریں گے تو کل کہیں پر بھی, چاہے وہ برما کے اندر ہو, چاہے وہ یمن کے اندر ہو, چاہے وہ کسی بھی جہان اسلام کے کسی بھی کونے میں ہو, اگر کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا جائے, ظلم واقع, کوئی مسلمان مظلوم واقع ہو جائے, کوئی انسان مظلوم واقع ہو جائے, تو اس کے خلاف سب کو یہ جرت آ جائے گی کہ سب کو احتجاج کرنے کی جرت آ جائے گی. تو آج ہم تمام لوگ, جس طرح امام راحل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر تمام مسلمان ایک ایک بالٹین پانی اسرائیل کے اوپر ڈال دیں تو اسرائیل نیست و نابود ہو جائے گا. تو ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں, زبان کے ذریعے, قلم کے ذریعے, ہاتھوں کے ذریعے. ہم اسرائیل کے منحوس مقاصد کو روکنے کے لیے اقدام کریں. ہمارا اقدام یہی ہمارا احتجاج کرنا ہے. آخر میں امام علی علیہ السلام کے اس وصیت نامے کا ذکر کرتا ہوں, کونوا للظالمین خصما وللمظلوم اونا. اسی طرح قرآن کریم کے اندر خدائے متعال فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم, پیروز اور سربلند رہیں. انشاءاللہ یہ احتجاج آزادی قدس تک, قدس کی رہائی تک رہے گا, اور ہم سب اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ قدس کی رہائی کو دیکھیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. يا رب العالمين